بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن افضل۔ رمضان اسپیشل ود احسن افضل لیے آپ کی خدمت میں حاضر۔ کیا حال ہیں، کیا احوال ہیں، کیا نئی تازی ہے؟ آپ کا آج کا دن کیسا گزرا؟ الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ اچھا ہی گزرا ہوگا۔ میرا بھی دن اچھا ہی اللہ پاک نے گزارا، اور اگین شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک جس حال میں رکھے وہی سب سے اچھا ہمارا حال ہوتا ہے، اور اسی میں ہم لوگ سیف بھی ہوتے ہیں اور سیکیور بھی ہوتے ہیں۔ اور جب ہم ان دنوں کو کراس کرتے ہیں یا ان حدوں سے آگے نکلتے ہیں تو پھر پریشانی جو ہے وہ ہمیں گھیر لیتی ہے، اور کسی بھی صورت میں یا کسی بھی اپنا حالات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہم کر پاتے جس کے اندر چیزیں نیگیٹو رستے کی طرف جائیں۔ اے سر، السلام علیکم سر۔ انزلنا ہیلر، جی انزلنا ہیلر، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جو ہے وہ پروگرام کے اندر آپ نے انٹری کی، اور بہرحال شکر ہے اللہ کا۔ اور آپ سنائیں، ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے اپنا اسپیشل رمضان کے حوالے سے، اور گفتگو ہماری جو ہے وہ ملی جلی کیفیات کے اندر ہی رہتی ہے۔ کبھی ہم کسی سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی ٹائٹل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم حالات حاضرہ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ کچھ اقوال ایسے جو ہمیں انرجی دیتے ہیں، جو ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں، ان پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ان گنت کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ لے کر چلتے ہیں، اور یہی پیٹرن ہوتا ہے کہ اس رمضان اسپیشل کے اندر جو اسپیشل چیزیں ہیں، جو اسپیشل ریسرچ ہے میری، وہ آپ لوگوں کی خدمت تک پہنچ جائے، اور اس سے جو بھی آپ اخذ کریں یا جو بھی آپ کو فائدہ ہو وہ آپ نے خود ہی سیٹل کرنا ہوتا ہے، اور خود ہی آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ پروگرام کا جو اپنا طریقہ کار جب ہم نے اس کا شروع کیا تو وہ کچھ اور ذہن لے کر چلے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروگرام تبدیل ہوتا گیا، اور بیچ میں میسیجز آپ لوگوں کے آتے رہے، کچھ میلز جو ہے وہ موصول ہوتی گئیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک لائن جو ہے نا وہ نظر آتی گئی کہ اس پہ بات کر لی جائے، اس پہ بہترین طریقے سے گفتگو کر لی جائے۔ تو اس طرح کافی ساری جو ہے ملی جلی کیفیات اور ملی جلی جو واقعات ہیں ان کا مجموعہ بنا کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی، ابن العربی میں پڑھا اور اس کو پھر تحقیقات کی، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا کہ غرور اور غفلت یہ دو شے ہیں۔ غرور کیا چیز ہے اور غفلت کیا چیز ہے، اس پہ آپ نے ذرا آج فوکس کرنا ہے۔ اس پہ وہ سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ، حق باؤ، وہ فرماتے تھے کہ جو دم غافل وہ دم کافر، یعنی غافل یا غفلت یا ہٹنا، یہ چیز انہوں نے جو اپنا پورا وہ جو ابیات باہو اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر کافی ایسا مٹیریل ملتا ہے جو ہمیں بڑی ہیلپ دیتا ہے، جو ہمیں بڑی سپورٹ کرتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس روٹ پہ، ہر روٹ کے اندر، یعنی اس کے اندر کافی شعبۂ زندگی کو جو ہے نا وہ فوکس کر کے جو ہے نا وہ حال احوال اور جو حالات ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اچھا جی، غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس پہ مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا، یہ پوائنٹ ہے سارا۔ مبتلا ہو جانا یعنی محو ہو گئے، اور پھر یہ دو چیزیں، اچھا دونوں ہی نیگیٹو ہیں، غفلت وہ بھی نیگیٹو ہے اور غرور وہ بھی نیگیٹو ہے۔ اب جب دو غین کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوگا تو آپ پریشان ہوں گے، آپ تکلیف کے اندر آ جائیں گے۔ تو لائف کے اندر یہ غرور اور غفلت، یہ ذرا اس کو سوچ سمجھ کر آپ چلائیے گا، اور دیکھیے گا کہ یہ کہاں سے اس کا کنیکشن ہے، اور کہاں سے اس کی آمد ہوتی ہے،
اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ایک دم روٹ سے ہٹا دیتے ہیں اور ہم لوگ ایک نارمل زندگی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، یا نارمل زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم جو ہے نا وہ دماغ کے اندر ایسا ایک غرور کا اور غفلت کا جو نشہ ہے یہ مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو انہوں نے ایک وہ ریزمبلس دی ہے کہ جی شراب کے نشے سے بھی وہ بہت زیادہ پاور میں، اور پھر جب اس کے اندر آپ ان ہو جاتے ہیں یا مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ ہوش میں آنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ فیکٹ بات ہے کہ جتنے بھی افراد یا جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، جو جب بھی وہ کبھی اگر پھنسے ہیں، یا جب بھی کبھی اگر وہ الجھے ہیں، یا جب بھی کسی آفت کا شکار ہوئے ہیں، تو اس کی بیس یہ دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک غفلت اور ایک غرور، یہ دو چیزیں۔ تو جب ہم غرور سے ہٹیں گے، غرور کو چھوڑیں گے، غرور کو ہٹائیں گے، تو پھر ہم اپنے ایک سینس کے اندر آ جائیں گے، اپنے ایک ہوش کے اندر آ جائیں گے، اور ہم زندگی کو ایک احسن طریقے سے یا اچھے طریقے سے چلانا شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس سے بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان۔ کتنی پیاری بات ہے، اور کتنی یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کے اندر کوئی ایکسرسائز نہیں، کوئی جناب اپنا کوئی فٹیک نہیں کہ جی وہ کو واک کرنی ہے، کوئی یہ کرنا ہے، کوئی وہ کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاموشی اور اچھے اخلاق، یعنی یہ دو چیزیں اگر ہم اپنی لائف کا ہمنوا بنا لیتے ہیں تو اس سے جو ایک تھکان، ایک تھکاوٹ، ایک الجھن، ایک ایوی بلا وجہ کی جو ہے نا سوچ کا ڈیولپ ہونا، اور بلا وجہ کی جو سوچ ہے اس کے اندر ہم انرجی کا ویسٹ کرنا، یہ کافی سارے جو ہے نا آ جاتے ہیں دماغ کے اندر چیزیں جب ہم کسی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ایک ہوتی ہے با مقصد بات چیت، گفتگو ایسی جس کے اندر جو سننے والا ہے یا جو بولنے والا ہے اس پہ پھر توجہ جاتی ہے، ایک نیچرلی چیز ہے، اور اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں تو پھر پریشانی جو ہے وہ لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی سر، کرم ہے اللہ کا، شکر ہے آپ نے انٹری کی اجازت دی، تھینکس سر۔ نہیں بہن میری، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے جو ہے وہ انٹری کی، بہت مہربانی۔ تو ہمیں لائف کے اندر یہ جو خاموشی ہے اور اچھا جو اخلاق ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ مینٹین کرنا ہے، لیکن ابھی اس وقت جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں نا، وہاں خاموشی جو ہے وہ زبان سے تو ہوتی ہے کہ جی زبان جو ہے وہ 2 3 4 گھنٹے کے لیے ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو 2 3 4 گھنٹے زبان سائلنٹ کرنا ہے تو اس کا پھر ادر ورکنگ وہ برین کے ساتھ اور وہ جو موبائل ہے اس کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیسک خاموشی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کی کوئی آواز جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی، یا آپ کی جو بات ہے وہ نہیں کو سن سکتا، لیکن جو آپ کی دماغی کارروائی ہے وہ کنٹینیو جاری رہتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث میں سے ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جو ہمیں کرنے سے جو ہے وہ ہم تھکتے بھی نہیں اور آسان بھی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہی صرف ہم نے کرنی ہے، تو یہ کہ زندگی آسانی اس کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اصل مقصد ہے زندگی گزارنے کا، اور جتنا ہم زندگی آسانی سے گزارتے جائیں گے اتنا ہم آنے والی جنریشن کے لیے اپنے لیے جو ہے نا بہتری کرتے جاتے ہیں۔ اچھا جی، بڑی پیاری بات ہے، لوگ آپ کو ذرا سی بات پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو ذرا سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، اوتھینٹک بات ہے، اور فہم میں رکھنے والی بات ہے۔ ماہم مبین، السلام علیکم انکل، بیسٹ وشز اینڈ پریئرز، تھینک یو ویری مچ۔ تبسم رحیم، السلام علیکم افضل بھائی، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کے بھی رمضان کیسے چل رہے ہیں؟ ٹھیک چل رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ یہ بڑا نا یہ انرجیٹک اقوال ہے حضرت علی کا، اور یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، اور یہ ایسا کول ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک الارم کا بھی کام کر رہا ہے اس وقت، یہ جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور ایک میسیج بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب گناہوں کے باوجود تمہیں خدا کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں
تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے. تو اس سے پہلے کہ جو ہے وہ ہم تیاری کریں حساب کے لیے، بہتر یہ ہے کہ ہم ریورس گیئر لگا کر تو اس جگہ پہ پارکنگ کر دیں جہاں پر اس کا حکم، اس کی رحمتیں، اس کا فضل، اس کا کرم وہ ہو. یعنی اجتناب کریں ہم ایسی چیز سے کہ ہم ایک سخت ترین حساب جو ہے اس تک پہنچیں. ہمیں وہ ونڈو ہی لانی نہیں چاہیے، ہمیں اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے. ہمیں جتنے بھی ایسے ہمارے اپنے اعمال ہیں ذاتی طور پر، ان کو ہم ڈسکنیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں، اب کوئی بھی عمل ایسا جو مشیت کے اگینسٹ ہے اس سے ہم نے ڈسکنیکٹ ہونا ہوگا، ہمیں کٹنا ہوگا، ہمیں ہٹنا ہوگا، ورنہ یہ سخت ترین جو. اور یہ حضرت علی کی ہمیشہ سے جب بھی میں باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، جتنے بھی اقوال ہیں ان کے اندر نا کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ چھپی ہوئی ضرور ہوتی ہے. اچھا جی، اگین انہی کا قول ہے حضرت علی کا، حق کی بات پہلی نشانی ہے کہ اس کی مخالفت ہوگی، اور جس کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی وہ قطعاً حق نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑی ڈیپلی گہری اور ایک اخذ کرنے والی بات ہے. یعنی کہ حق والی بات پہ مخالفت کا ہونا اور اس کے اگینسٹ ہونا، یہ میں نے اور آپ نے سمجھنا. اسی پہ یہ سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ جی یہ آپ خود جو ہے اس کو انالائز کریں کہ یہ کیا چیز ہے. اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا. لو جی، بیٹھے بٹھائے ایک اچھا جو ہے وہ پیکج آ گیا. اچھا جی، ہم جناب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو بھی دوبارہ فوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ ہیں. اور یہ تھوڑا سی ڈیوریشن کے اندر، تھوڑی سی بالکل ڈیوریشن کے اندر وضو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کیا جاتا ہے، کرتے ہیں. جیسے ہی وضو ایکٹیویٹ ہوتا ہے یا آن ہوتا ہے تو امیجیٹ جو ہے جب اس سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا، ویسے ہی جو ہے نا یہ جو کلمے کی ڈیفینیشن ہے، مجھے نہیں پتا کہ شاید آپ اس کو اس طرح آپ نے جج کیا نہیں کیا. یہ ایک کمپلیٹ جو ہے نا آپ اس صفت کے اندر آتے ہیں، اس صف کے اندر آ جاتے ہیں جس میں آپ پروف کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی ایک کرم نوازی کی بات ہے، یہ بھی بہت بڑا ایک فضل والا معاملہ ہے، یہ بھی بہت بڑا ایک کرم والا معاملہ ہے. تو اس طرح ملٹی جو ہے نا فنکشنل چیزیں ان احادیث کے اندر پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، جو ہم اپنی تگڑم کر کے حاصل کرنا بھی چاہیں تو ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس پوائنٹ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ بلیسنگز ہیں، یہ خفیہ خزانے ہیں جو ہمارے لیے رکھے گئے ہیں. اب ہم نے ان خزانوں کو کھولنا ہے، ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کرنا ہے. اور جب آپ ہر یعنی وضو سے پہلے اس کی ایک روٹین بنا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا اجر قیامت تک، کیونکہ یہ جو دنیاوی ہمارا سیٹ اپ ہے یہ تو ایک ایکسپائری ہے نا، 50 60 70 80 یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے بھی زیادہ، لیکن قیامت تک جو ہے وہ کنٹینیو جو ہے نا وہ اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اماؤنٹ یا ثواب یا صدقہ یہ سینڈ ہوتا رہے گا اور یہ دیکھتے رہیں گے. تو یہ اس طرح جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں گے مزید بھی، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت آسانیاں اللہ پاک کریں گے. اور اللہ کا کام یہ ہے کہ بندہ جب اس سے رجوع کرتا ہے یا اس کو تصور میں لاتا ہے، اور وہ در حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہوتی ہے جو ہمیں مصائب سے، ہمیں الجھنوں سے نکالتی ہے، اور نہ کسی کے اندر اتنا دم ہے، نہ کسی کے اندر کوئی اتنا آرٹ ہے،
اور نہ ہی کوئی اتنی کوئی بصیرت یا کوئی سمجھ یا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو جی طاقت رکھتا ہے. تو وہ وحدہ لا شریک رب العالمین کی جو ذات ہے اس کا بڑا ایک سسٹم ہے, بڑا ایک نظام ہے جس کو لے کر جو ہے وہ دنیا میں چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ بھی کس طرح یہ ہو. اور کل میں موبائل کو آف ہی کر دوں. اچھا جی سائلنٹ کر دیتا ہوں. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے آپ سے ان چیزوں کی رمضان اسپیشل کے حوالے سے کہ جتنا ہم اس رمضان اسپیشل کو دیکھتے جائیں گے, فوکس کرتے جائیں گے, اور یہ جتنے بھی ابھی تک پروگرام کیے ہیں, یہ جتنے بھی آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کی ہے, تو اس کے اندر جتنے بھی ریسرچ کیے ہوئے جو اقوال, ریسرچ کیے ہوئے جو احادیث آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, اس میں سے کوئی ایک آدھی بھی ہی اگر ہم لے کر زندگی اپنی گزارنا شروع کریں تو کافی ساری سہولتیں جو ہے وہ میسر ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا جی, یہ بڑی پیاری بات ہے جی کہ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو. یہ ایک ایکسرسائز رہی ہے کچھ لوگوں کی, یعنی جو کہتے ہیں کہ جی صاف دل والے یا دل اچھا رکھنے والے یا اچھے دل کے جو مالک ہیں وہ دل میں کوئی بات نہیں رکھتے, اور جو بھی ہوتا ہے وہ ان کے زبان پر آ جاتی ہے. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے, لیکن اس پازیٹیو سائن کو سمجھنے کے لیے یا اس تک پہنچنے کے لیے ایک بہت عرصہ درکار ہوتا ہے, ایک بہت طویل جو ہے وہ وقت لگتا ہے. پھر جا کر آپ کو جو سامنے والا ہے اس کی یہ جو تلخ زبانی یا تیز زبانی, اس کی وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بھی یہ اچھے دل کے لوگ ہیں یا صاف دل کے لوگ ہیں, کہ جی جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے. اب کئی چیزیں ایسی ہیں جو دل کے اندر رکھنے والی ہوتی ہیں, وہ زبان سے آپ بیان نہیں کر سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ جو زبان کی جو تیزی ہے یا زبان کا جو تلخ پن ہے, اس سے پھر آپ اکیلے ایک روٹ پر نکل جاتے ہیں جس کو سولو فلائٹ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ اکیلے ہی ایک سفر کی طرف گامزن ہیں, آپ اکیلے ہی ایک روٹ کی طرف گامزن ہیں, نہ کوئی دائیں ہیں نہ کوئی بائیں ہیں. اچھا, اب جو کچھ عرصہ لگا کر, کچھ ٹائم لگا کر یا کچھ وقت جنہوں نے آپ کے ساتھ سپینڈ کیا ہے, ان کو آپ کی یہ کوالٹی کا اگر علم ہو گیا ہے کہ جی یہ جو سامنے والی پرسنالٹی ہے یہ پازیٹیو ہے, جو اس کے دل میں ہے وہی زبان میں ہے, لیکن وہ 10-12 سال تو وہ جو اذیت کہہ لے یا آپ کا جو ایک تلخی ہے زبان کی, اس کو تو جھیلا ہی ہوگا نا. یہ سمجھنے کی بات ہے. اس بات پہ یہ جو قول ہے یہ بڑا مزیدار ہے کہ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو. یعنی یہ دو جگہ پہ چیز لگتی ہے. ایک وہ جگہ پہ ہے کہ جو دل صاف رکھتے ہیں لیکن زبان جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں دیتی, تو اس میں بھی پرابلم آئیں گی اور آتی رہتی ہیں. یہ کافی ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو دھیرے دھیرے ہمیں سمجھنی ہے, دھیرے دھیرے ہم اس کو دیکھتے جائیں گے, دھیرے دھیرے ہم اس کو اخذ کرتے جائیں گے. اور یہ اگین ان لوگوں سے ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ آپ بہت اچھے ہوں گے, آپ دل کے بہت صاف ہوں گے, لیکن آپ کا دل صاف اور آپ کے اچھے دل کے ہونے کا جب زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے, زبان سے دوسرا ہرٹ ہو رہا ہے, تو ایسا دل جو ہے وہ دنیاوی حساب سے پریشانی کے اندر رہتا ہے اور پریشانی کا باعث بنتا ہے. یہ بہت چھوٹی سی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں. میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا جو میں کہہ رہا ہوں آپ بالکل اس کو مانیں یا تسلیم کریں. میں آپ کے ساتھ صرف اپنا جو مجاہدہ ہے یہ صرف شیئر کرتا ہوتا ہوں کہ جی میری آبزرویشن کے مطابق یہ چیز آئی ہے, میری آبزرویشن کے مطابق یہ میرا اپنا جو نقطہ نظر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, کسی بھی بات کا, وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں. یہ بس اتنا سا میرا کام ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں.
کیونکہ یہ اسی جو بات ہے یہ زبان کی اور اس کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا، لیکن اس کے اندر بھی جو چیز تحریر ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ اب آپ شاید اور آسانی سے اس بات کو سمجھے ہوں، یا اور آسانی سے آپ اس اقوال کی تہہ تک پہنچے ہوں کہ فرسٹ جو امپریشن ہے وہ آپ کے قلب کا نہیں ہے، آپ کے دل کی خوبصورتی کا نہیں ہے، وہ فرسٹ امپریشن آپ کی زبان کی خوبصورتی کا ہے۔ اور آپ کی زبان کی جو خوبصورتی ہے یہ مائل کر دے گی، یہ قائل کر دے گی، یہ گرویدہ کر دے گی۔ اور اگر آپ کی زبان کے اندر یہ خوبصورتی نہیں ہے، دل کے آپ 1000% درست ہیں، آپ بلکہ 10,000% دل کے بہت اچھے مالک ہیں، دل کے بہت اچھے مالک ہیں، لیکن قلب تک رسائی یا آپ کے دل تک جو پہنچے گا یا پہنچے گی اس کو تو بڑا ٹائم لگے گا نا۔ تو جو فرسٹ امپریشن ہے اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے کہ زبان جو ہے وہ آپ ایسی آپ کی شیرین ہونی چاہیے کہ جب آپ کوئی بات کریں یا کسی کے ساتھ کوئی کلام کریں تو وہ اس کو بات چبھے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، موسٹلی یہ جب ٹائٹل دے دیا جاتا ہے نا کہ نہیں فلاں فلاں فلاں، تو کہتے نہیں نہیں فلاں آدمی بہت اچھا ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت اچھا ہے جی، اور یہ ہے کہ جی صاف آدمی ہے۔ آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں ملتے، یہ بات صحیح ہے۔ اور بھائی آج کل کے زمانے میں اتنے شارٹ لسٹڈ لوگ نہیں ملتے، لیکن صاف دل کا فنکشن نہیں ہے نا کوئی۔ صاف دل کا فنکشن جو ہے وہ رجوع جب اللہ سے کرتے ہیں آپ، تو اس وقت جتنا آپ کا دل صاف ہے اللہ اتنا آپ کے قریب ہے۔ اور اس دنیاوی سیٹ اپ کے اندر، اس دنیاوی نظام کے اندر یہ بات رجسٹرڈ کر لیجئے گا کہ آپ کی زبان کی مٹھاس جو ہے وہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہے، اور آپ کی زبان کی جو تلخی ہے وہ آپ کو کہیں سے کہیں نہیں لے جائے گی، وہ آپ کو آپ کے ہی روٹ پر رکھے گی۔ لیکن جو آپ کے ارد گرد ایک سرکل، ایک احباب کا رش، ایک چاہنے والوں کا چاہت، یہ پھر ڈے بائی ڈے کم ہوتی جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے یہ کم ہوتی جاتی ہے تو پھر اگین وہی ورڈ میں یوز کروں گا، سولو فلائٹ والا، اکیلا ہی پائلٹ، اکیلا ہی جہاز اور اکیلی ہی منزل۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے یا ایسے لمحات سے کہ جس کے اندر ہماری زبان سے جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسیسمنٹ ہے، ہو سکتا ہے یہاں پہ میں اگین پھر کہتا ہوں کہ یہ ریسرچ ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ چودھری نقاش اسلم، سلام بھائی جان۔ وعلیکم السلام بھائی جی، کی حال ہے، ٹھیک ہو؟ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جناب آپ۔ اچھا، اس جو زبان کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں یہی جو زبان ہوتی ہے یہ، اس سے آپ رشتہ داری کرتے ہیں، یہی زبان ہوتی ہے جو آپ کے لیے ترقی کا باعث ہوتی ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے آپ تنزلی کے چکر میں آ جاتے ہیں، اسی زبان کی وجہ سے آپ رشتے تعلقات سب ختم کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک بڑی سائنس والی بات ہے۔ اچھا جی، یہ بڑی ایک ترمذی بخاری کی حدیث ہے اور اوتھینٹک حدیث ہے۔ یہ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں یا سفر کرتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اس کے متعلق بھی دیکھیں کتنا، یعنی 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایکسپیرینس، ایک تجربہ، ایک حقیقی جو ایک زندگی ہے اس کے متعلق انہوں نے اس وقت بتا دیا تھا، لیکن آج ریئلائز ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شہر میں پہنچو تو سب سے پہلے وہاں کی پیاز کھا لو، تو اس شہر کی بیماریاں تم سے دور رہیں گی۔ یعنی پیاز کے اندر بھی اتنی افادیت ہے۔ جب آپ دوسرے کسی، موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی ویدر چینج ہو گیا،
ویدر چینج ہوتا ہے، انوائرمنٹ چینج ہو گئی، ٹھیک ہے جی، انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو اس سے جو باڈی کے ہارمونز ہیں یہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ دو چیزوں سے۔ اب جب وہ چینج ہوتے ہیں تو اس میں کچھ کمزور اعصاب کے افراد ہوتے ہیں جن کو امیجیٹ انفیکشن یا مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ آسان لفظوں میں بول دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جی جب آپ کسی دوسرے شہر جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے کہ جی دوسرے شہر ہے جی، وہ اسلام آباد سے جو ہے وہ لاہور آئے تو وہ جناب اور کچھ نہیں تو اسٹمک جو ہے وہ سب سے پہلے متاثر ہو۔ اسٹمک ہمارا بہت سینسٹیو اور کمزور ہوتا ہے موسٹلی، جو افراد 80-85%۔ وہ دوسرے شہر کے اندر جب جانا اور پھر وہاں کا آب و ہوا، اب تو خیر ایک دور ڈفرینٹ ہو گیا ہے کہ جی وہ آپ منرل واٹر یوز کرتے ہیں اور ایکس وائی زی کافی ساری چیز کرتے ہیں۔ بڑی پرانی ایک بات جو ہے وہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ ہمارے پاس ایک بندہ کہہ لیں، آدمی کہہ لیں، تو ایک کام کرتا تھا، تو وہ کسی دیہات سے آیا تھا، اور جس دیہات سے وہ آیا تھا وہ ناردرن ایریے کا ہے اور بڑا یعنی جنت نظیر نظارے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کو نا ہم نے منرل واٹر جو ہے وہ پلا دیا۔ تو وہ منرل واٹر جب اس کو پلایا تو اس کا جناب سٹمک جو ہے وہ ایک دم اثر انداز کر گیا۔ تو اس نے کہا کہ جی صاحب یہ جو آپ اپنا پانی پیتے ہو نا، یہ اچھا پانی نہیں ہے، یہ جراثیم والا پانی ہے، تو اس کے پینے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات اس کی اپنے حساب سے بالکل صحیح تھی، کیونکہ وہ لوگ نباتاتی اور ہائی پوٹینسی جو ہے نا وہ انرجیٹک پانی پینے والے ہیں۔ چشموں کا جو پانی ہے اس کے اندر اس جیسی تو طاقت یا اس جیسی جو اپنا سوغات ہے وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیز ایک فیکٹ ہے۔ اچھا، اب یوز ٹو ہوتے ہیں نا جب آپ کسی چیز کے ساتھ، ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ پانی، یہ جب منرل واٹر کا دور نہیں تھا تو جو پانی نل میں آتا تھا اس کو بوائل کر کے پیتے تھے، پہلے بوائل کیا جائے، دیچ کے رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو جناب اس کو پہلے بوائل کیا جاتا تھا، پھر اس کو تھوڑا رکھا جاتا تھا، پھر اس کو جو ہے وہ فریج کی نظر کیا جاتا تھا کہ بھئی یہ امانتاً رکھو آپ، بعد میں ہم جو ہے اس کو پئیں گے۔ تو اس سے بھی جو جتنے جراثیم وغیرہ تھے وہ مر جاتے تھے۔ تو آج بھی اگر آپ لوگوں کا اس علاقے میں جانا ہو، یہ ناردرن ایریا میں، تو وہاں آپ پانی کو جو آپ پئیں تو وہ جو اس کا ٹیسٹ ہے، بے شک وہ تھوڑا کڑواہٹ والا ہوگا، لیکن وہ اتنا انرجیٹک ثابت ہوتا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو لائف کے اندر ہیں۔ تو جتنا ہم آرٹیفیشل لائف کے اندر جاتے جائیں گے اتنا ظاہری بات ہے یہ جو بیماریاں وغیرہ ہیں یہ ہمیں پرابلم کرتی جائیں گی۔ اچھا جی، اس کے بعد چلتے ہیں جناب آگے۔ دیکھیں نا، یہ ساتھ ساتھ یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں ہمارے لیے رکھی، جسٹ اس کی یعنی گہرائی میں آپ سمجھیے گا کہ جیسے ایک ماں نہیں اپنے بچے کو ٹریٹ کرتی ہے، تو اس سے بھی زیادہ جیسے بڑی پیاری جو ہے حدیث ہے، آپ یقین کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب پانی پیو تو گھونٹ گھونٹ کر پیو، بڑے بڑے گھونٹ لے کر نہ پیو، اس سے جگر کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، یعنی چھوٹا سی پانی کا اور گڑ گڑ گڑ، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو وہ پی تو آپ جائیں گے اسپیڈ سے، ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن ہارٹ کیا چیز ہو رہی ہے؟ جگر۔ جگر آپ کو پتہ ہے جگر کا فنکشن کیا؟ جگر جو ہے وہ ایک سینٹر پوائنٹ ہے جو پوری باڈی کے بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے، پوری باڈی کا، جتنے بھی پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر اور یہ حرام مغز کی شریانوں تک، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی آپ کو ایک فارمولہ میں بتاتا جاتا ہوں، جسم کے کسی بھی حصے پہ اگر کوئی کسی قسم کی پین اگر ہوتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی وین آپ کی نس جو ہے وہ دب گئی ہے یا کہیں ایک جگہ پہ زیادہ وزن پڑ گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ کوئی ٹوٹ کے نہیں ہے، یہ ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ تو جب وہ بلڈ کی سپلائی وہاں تک نہیں پہنچتی تو وہ پینک ہونا شروع ہو جاتا ہے، درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکلیف جو ہے نا وہ اس کو فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ کو پین کلر لیتا ہے تو وہ جو
بلاکیج ہوتی ہے نس کے اندر، وہ کھلنا شروع ہوتی ہے، تو اس سے یہ کہ بندہ کمفرٹ فیل کرتا ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے جو گڑ کٹ کر کے جو ہے پانی پینا، یہ تو پی لیتے اسپیڈ سے، دیکھا جی بوتل لگائی چل بھائی ہو گئے، تو وہ پی تو لیں گے آپ اور ہضم بھی ہو جائے گا، لیکن وہ متاثر کر جائے گی کس کو؟ جگر کو۔ تو جن جن لوگوں نے اپنا جگر متاثر کرنا ہے وہ اس طرح پئیں، اور جنہوں نے متاثر نہیں کرنا اور اپنے جگر کو امانتاً جو چیزیں ہیں باڈی کی، ٹھیک ہے نا، اس کو سیف رکھنا ہے، تو وہ پھر چھوٹا سیپ جس کو کہتے ہیں، یعنی گھونٹ گھونٹ کر پینا۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری جو ہے نا حدیث ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ فیکٹ بات ہے۔ دل کو زنگ کیسے لگتا ہے؟ دیکھیں، کچھ نا زندگی میں صدمات ہوتے ہیں، صدمہ جس کو کہتے ہیں، کچھ سکتات بھی ہوتے ہیں، سکتہ جس کو کہتے ہیں، کچھ خوشیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اوور خوشی جو ہے یہ بھی زنگ کا باعث ہوتی ہے، اور اوور غم یہ بھی زنگ کا باعث ہے، اور ان دونوں کا جو منبع ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اوور تھنکنگ، زیادہ سوچنا، ضرورت سے زیادہ سوچنا، جس کا فائدہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا، سوائے اپنی طبیعت کے خراب کرنے کے، بلڈ پریشر کو ہائی کرنے کے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پاس اس وقت سوچنے کا پورا حق میں آپ کو دوں گا کہ آپ کا کوئی عمل دخل ہے اس دنیا کے بنانے میں، پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی ہاں، آپ نے جناب یہ ایک کارنر بنایا ہے، آپ نے کوئی سڑک بنائی ہے، آپ نے کوئی یہ چیز بنایا ہے، میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو پورا حق ہے وہاں پہ آرگو کرنے کا، سوچنے کا، اوور تھنکنگ کرنے کا، ہائے میں نے یہ کیا کر دیا، یہ کیا۔ وہ اللہ کے بندو، جس نے بنائی ہے دنیا اس کو پتہ ہے کہ کیا چیز کس وقت آنی ہے۔ اب میں بھی بلا وجہ اوور تھنکنگ، رات کو بیٹھے رہے جناب 5 بج کے، سوچتے سوچتے 7 بج کے، ٹھیک ہے، اب وہ سوچ جا کہاں رہی ہے؟ یہاں تو نا کہ وہ سوچنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ برج خلیفہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے، تو میں بولوں کہ ٹھیک ہے جی یہ اس کے بندے نے سوچ سے ہی ہے، اس سوچنے سے آپ کی انرجی ضائع ہو رہی ہے، ڈیمیج ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر وہ جو ادوار ہے نا، ایج کے، عمر کے جو ادوار ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے 20 سے 30 وہ لکڑ ازم پتھر ازم، اس وقت نہیں فیل ہوتا، اوور تھنکنگ جتنی مرضی کر لیں۔ 30 کے بعد 40 جو ہے نا، جیسے ہی اوور تھنکنگ کا ایک بارڈر لائن ہے، جب آپ اس بارڈر لائن کو کراس کرتے ہیں، اس سے سینٹرل نروس سسٹم کیا ہے یہ سمجھنے کی، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ کو پھر بتا دوں، جو ریسرچ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ سینٹرل نروس سسٹم جو ہے اس کی بنیاد معدہ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی 1000 بیماریوں کی جو جڑ ہے نا وہ معدہ ہے آپ کا۔ اوور تھنکنگ سے سب سے پہلے جو متاثر ہونے والی چیز ہے وہ آپ کا معدہ ہوتا ہے۔ معدہ جب متاثر ہوگا تو اس سے یہ جو اپر پورشن ہے آپ کا، برین، سر، یہ جو مائیگرین، بیک، شولڈر، پھر یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے نیچے مورے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پین کرنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک گلاس جو ہے وہ خون کا ہے، اس پورے ایک گلاس خون نے ری سائیکل کرنا ہے کوئی دن میں 24 لاکھ مرتبہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، پوری باڈی کے اندر ایک ایک ریشے کے اندر اس نے پاس انفاس کرنا ہے، یہ پوری ایک سائیکل ہے۔ اب آپ اس 24 آور کے اندر 4-5 گھنٹے اوور تھنکنگ کی نظر کرتے تھے۔ اب اوور تھنکنگ میں یہ استعمال ہو رہا ہے برین، ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں استعمال ہو رہے، آنکھیں نہیں استعمال ہو رہی، کان نہیں استعمال ہو رہا، ناک نہیں استعمال ہو رہا، زبان آپ کی نہیں استعمال ہو رہی، صرف آپ کا دماغ استعمال، صرف آپ ہیں اور آپ کا دماغ ہے۔ اب جب آپ کا اور آپ کا دماغ جب استعمال ہوگا تو اس کے دماغ کرنے سے کیا ہوا کہ آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے نہیں آپ کو کہا، کسی اور نے نہیں کہا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضرور ہے کہ سوچو،
لیکن کیا جو ایک سامنے کیس ہے، سامنے کوئی معاملہ ہے، اس کے متعلق سوچو کہ اس کو کس طرح کرنا ہے. اس میں انرجی آپ کی لگے گی نہیں، انرجی آپ کو ملے گی. میں آپ کے سامنے 6 چیزیں لا کر رکھ دیتا ہوں. ایک آلو لا کے رکھ دیتا ہوں، ایک ٹماٹر اور ایک انڈا رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد رائس رکھ دیتا ہوں. اب آپ سوچیں اس کو کیا بنانا ہے. آپ اس کو چائنیز کوئی دگڑم بگڑم ٹائپ کی ڈش بنا لیں، یہ آپ کو سوچ کر آپ بنا رہے ہیں نا. اس میں انرجی نہیں لگ رہی. اس میں انرجی ملے گی جب وہ پک جائے گا. اچھا پکے گا، سارے تعریف کریں گے. اگر نمک شمک تیز ہو گیا، آپ خود کھائیں گے اور کوئی نہیں کھائے گا. بس یہی ہوگا نا، اور تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ چیز ہے سارے. یہ بات ہے سوچ کی، اوور تھنکنگ کی. بات کہاں سے ہم نے شروع کی، کتنی لمبی جو ہے نا بات کھینچ دیتے ہیں. ہم ادھر ہی واپس آتے ہیں جی کہ یہ جو دلوں کو زنگ لگنے والی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کنیکشن نروس سسٹم سے. پہلے یہ حدیث کو میں پورا کر دوں، پھر جو ہے نا آپ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں. تو فرمایا کہ جی جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کا زیادہ دھیان اور قرآن پڑھنا. موت کا زیادہ دھیان کیا ہے؟ کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ موت کو مسلط کر لیں آپ، ٹھیک ہے نا، دھیان دینا، اٹینشن طلب نہیں کرنی، دھیان کہ ہاں یہ چیز ہے، یہ اس نظریے سے کی جائے گی یا اس ٹائم سے کی، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہی سوال یہ نشان. اور سیکنڈ جو قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن کا جو پڑھنا ہے یہ تو واقعی معجزے سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. 99% جو قرآن پڑھنے والے افراد ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جب پڑھتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو انہوں نے پڑھا اور ان کی باڈی جو ایک ڈل تھی، کمزور تھی، وہ ایک دم انرجیٹک ہو جاتی ہے، ایک دم وہ جناب پیک پر آ گئی. اس کے بعد ادر فائدے اس کے، وہی جو قرآن مجید آپ نے پڑھا ہوا ہے، وہی گھر کے اندر فریج، فریزر، وہ جو 19 لیٹر کی بوتلیں آتی ہیں اس کے اندر پھونک مارتے ہیں. اب کیا ہے، وہ جو پاور ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی اس پانی کے اندر. اب جو بھی پیے گا، باڈی کے اندر پانی جائے گا، اس سے کیا ہوگا، اس سے فوائد حاصل ہونے شروع ہو جائے گا. کوئی ایسے پوشیدہ جراثیم، کوئی ایسے ہارمونل ڈس آرڈر، وہ سب سیٹنگ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. یہ اس کی تاثیر ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. اچھا جی، ہم آگے بھی بات آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے. اچھا جی، السلام علیکم بھائی جان. سمینا یاسمین فخری، وعلیکم السلام. بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کینیڈا کا موسم کیسا ہے؟ انس یاسر، سلام تایا ابو. بیٹا کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ابو ٹھیک ہیں، ان کی مسز ٹھیک ہیں، آپ کی امی ٹھیک ہیں؟ سب کو میری طرف سے سلام دعا. اچھا جی، اب جناب آگے چلتے ہیں ہم. یہ مسلم کے اندر روایت ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا ہے. اب جو ٹیکنیکل افراد ہیں نا، ہم تو خیر نان ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو ٹیکنیکل افراد ہیں، جو چیتے ہیں، جو چیمپئن ہیں، کس کے؟ نیٹ کے، موبائل کے، ٹھیک ہے نا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ گوگل پہ سرچ کریں، اور یہ جو اذان اللہ اکبر، یہ ہر سیکنڈ میں لفظ اللہ اکبر صبح سے لے کر اور رات تک نان سٹاپ چلتا رہتا ہے. یہ آپ کے علم میں ہوتی ہے یہ چیز. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ میں نان ٹیکنیکل آدمی ہوں. ٹیکنیکل جو آدمی ہیں، جو چیتے ہیں، جو چیمپئن ہیں، وہ گوگل کے اندر سرچ کریں تو ان کو پورا پتہ چل جائے گا کہ جی ابھی اگر 7:03 پہ ادھر اذان ہو رہی ہے تو 7:04 پہ کسی اور جگہ ہو رہی ہے، 7:07 پہ کسی اور جگہ ہو رہی ہے، 8:09 پر کسی اور جگہ ہو رہی ہے، 8:10 پر کسی اور جگہ ہو رہی ہے، 8:11 پر کسی اور جگہ ہو رہی ہے. یہ پوری ایک سائیکل ہے، پوری ایک چین ہے جو نہیں رکنے والی. اب ٹائمنگ کا حساب کتاب آپ دیکھ لیں، کس کنٹری کا کیا فرق ہے، اس کنٹری کا بھی آپ حساب لگا لیں، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ایک چین ہے، تو یہ پورا گونجتی رہتی ہے. اور یہ نہیں کہ جی وہ رات ہوگی تو سائلنٹ ہو جائے گا، نہیں، یہ کنٹینیو 24 آور یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ اذان ہوتی رہے گی. جو بھی سرچ کریں، میری بات سے ویریفائی نہ کریں، بالکل خادم بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، میسج لکھ دیں کہ جی یہ بات آپ کی درست نہیں ہے. اچھا جی،
ٹائم جو ہے وہ کافی الحمدللہ اللہ نے گزار دیا. اچھا جی اب ہم اچھا یہ بھی مسلم کی ہے. کہتے ہیں جی کہ 1 دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, 1 دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا, 1 دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقہ دیا, اور 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا. ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا. اب یہ جو چیزیں پھر کچھ ایشو ہو گیا, اس کو کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے نا سینڈ کیا جائے. ٹیک اسکرین شاٹ. اچھا جی اچھا جی اچھا جی, چل جاؤ بھائی چل جاؤ چل جاؤ بھائی چل جاؤ.